بہت سارے گھروں میں اختلافات ہیں۔ اختلاف سب سے بنیادی جڑ جو ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں، اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے۔ مرد حضرات سے بتانا چاہتا ہوں کہ عورت حدیث لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مرد چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہی کرے، جو میں کہوں وہی کرے، اسے تعلقات بگڑتے ہیں، معاملات بگڑتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے یعنی بیویوں کے جائز جو ناز نخرے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اس بات کی تاکید کرتا ہوں، تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، یعنی دنیا سے جب جانے والے تھے، آخری وقت تھا، آپ کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ عائشہ فرماتی کہ میں کان لگا کر جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، التوحید التوحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسری چیز جو آپ کے زبان مبارک سے نکل رہا تھا وہ ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ مرد حضرات سے درخواست ہے کہ گھر میں جب سب سے پہلی چیز اگر چاہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہو جائے، آپ کے درمیان اچھے تعلقات ہو جائے، تو باہر تو خوب سلام بعض لوگ کرتے ہیں، گھر کے اندر آیا کرے سلام کر کے آیا کرے۔ اس طرح بعض مرد حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ باہر دوست احباب میں رہیں گے تو خوب ہنسیں گے، اور گھر پہ آتے تو منہ لٹکا کے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش اب پہاڑ انہی پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ تو گھر میں بھی آئیے، سلام کر کے داخل ہوئیے، اپنے بال بچوں کے درمیان بھی خوش خرم زندگی گزاریے۔ اسی طریقے سے محبت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت طریقہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گلاس میں پانی پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ نے پوچھا، عائشہ تمہارے لب ہونٹ یہاں لگے تھے یا اللہ کے رسول ہونٹ میرے یہاں لگے تھے؟ اللہ کے رسول وہیں پہ کہتے کہ عائشہ جہاں تمہارے ہونٹ لگے ہیں میں وہیں پہ ہونٹ لگا کے پانی پیتا ہوں۔ اب بتائیے کوئی انسان اگر اپنی بیوی کے محبت میں وہ یہ کہے کہ جہاں تمہارے لب لگے ہونٹ لگے ہیں وہیں سے میں پانی، محبت نہیں، بالکل محبت بڑھے گی۔ کبھی کھانے کا لقمہ ان کے منہ میں آپ ڈالیے، کبھی وہ ڈالیے، ان سب باتوں سے محبت بڑھتی ہے۔ بہت زیادہ عورتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روکنا ٹوکنا سختی کرنا، اس سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، معاملات بگڑیں گے، پھر آپ بھی پریشان رہیں گے، وہ بھی پریشان رہیں گے، گھر کے ماحول خراب ہوں گے۔ اس لیے پہلا کام کریے، گھر میں جب داخل ہوئیے سلام کر کے داخل ہوئیے، سلام کر کے گھر سے نکلیے، سلام کر کے جائیے، اس کے بعد آئیے اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، بال بچوں کے ساتھ وقت نکالیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑے قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا میاں بیوی سکون لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر پارک میں یا کہیں گھومنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے کلمات کہیں کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ بیواؤں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنا دکھ درد اپنے گھر میں پیش کیا، بیان کیا۔